السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم یا طلابی، عساکم بخیر وعافیہ۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید میرے پیارے طلباء، آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم الدرس السابع چیپٹر نمبر 7 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ حاضی اور تلکا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع، الدرس السابع، چیپٹر نمبر 7، من حاضی۔ تو من ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے، من کا دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث ہو یا مذکر ہو، یعنی راشنل پرسن کے لیے استعمال ہوگا، either it is میل اور فیمیل۔ اوکے، من حاضی، who is this۔ تو یہاں پر جب ہم نے حاضی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم کسی فیمیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا ایسے سینٹینس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ فیمیل ہے، یعنی فیمینین ہے۔ حاضی آمینۃ، حاضی آمینۃ، دس از آمینہ، حاضی آمینۃ، دس از آمینہ۔ ومن تلکا، ومن تلکا اینڈ ہو از دیٹ۔ تلکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیٹ، یعنی یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ حاضی ہی استعمال کیا، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو یوز ہوتا ہے فار تھنگس کے لیے وہ کیا یوز ہوتا ہے؟ تلکا یوز ہوتا ہے، اور نیئر کے لیے حاضی یوز ہوتا ہے۔ ومن تلکا اینڈ ہو از دیٹ، یعنی دیٹ پرسن از آلسو راشنل پرسن۔ تلکا فاطمۃ، تلکا فاطمۃ، دیٹ از اے فاطمہ، وہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ حاضی طبیبۃ، دس از اے ڈاکٹر۔ حاضی طبیبۃ، حاضی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر تا مربوطہ لنا ہے، طبیبۃ، دس از اے فیمیل ڈاکٹر۔ وتلک ممرضۃ، اینڈ دیٹ از اے فیمیل نرس، وہ کون ہے؟ نرس ہے۔ حاضی طبیبۃ وتلک ممرضۃ۔ یہاں پہ دیکھیں ممرض، یعنی ممرضہ مطلب نرس ہو جائے گا، اور مریض جب ہم بولیں گے یعنی جب ایک میم رہے گا مریض تو کیا ہوگا؟ پیشنٹ، شخص کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو مریض ہوگا، اور نرس ممرض ہو جائے گا۔ حاضی من الہند، دس از فرام انڈیا۔ حاضی من الہند، دس از فرام انڈیا، means we are talking about female، it means doctor۔ حاضی من الہند وتلک من الیابانی، and that is from جاپان۔ تو جاپان کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ یابان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عربک ورڈ ہے، اس لیے یہاں پر زیر بھی آ رہا ہے۔ اگر نان عربک ورڈ ہوگا تو وہ غیر منصرف میں ہوگا، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حاضی طویلۃ، دس از اے ٹال۔ تو طویل کا مطلب ہوتا ہے ٹال، اور جب ہم تا مربوطہ لگائیں تو لیڈیز کے بارے میں ہو جائے گا، فیمیل کے بارے میں ہو جائے گا، یہ لمبی ہے، دس از اے ٹال۔ وتلک قصیرۃ، اینڈ دیٹ از اے شارٹ، اور وہ کیا ہے؟ پستہ قد ہے۔ تلک قصیرۃ اینڈ دیٹ از شارٹ۔ من ھذا، ہو از دس؟ ھذا حامد، دس از اے حامد۔ من ھذا، ھذا حامد۔ ومن ذالک، اینڈ ہو از دیٹ؟ ذالک علی، دیٹ از علی۔
اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس میں اشارہ جو سنگولر کے لیے استعمال ہوئے 4 کے چاروں آ گئے، یعنی ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاذہ یعنی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا، اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے. تلکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے، بعید کے لیے، دور کے لیے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جب میں نے لکھا ہے ہاذا، کیا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، مذکر ہے، اور ذالکا کیا اس میں اشارہ بعید کے لیے، مذکر ہے. تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سا قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کون سا بعید کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو ہاذا اور ہاذہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مذکر ہو گیا، یہ مؤنث ہو گیا. اور ذالکا اور تلکا کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ بعید کے لیے، دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ذالکا یہ مذکر کے لیے اور تلکا یہ کیا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز یاد رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، ذالکا کو تلکا کر دیں، تلکا کو ذالکا کر. تو ذالکا کیا ہے؟ مذکر، تلکا مؤنث کے لیے، ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہ مؤنث کے لیے. اتلکا دجاجۃ، اتلکا دجاجۃ، از دیٹ اے ہین؟ یہاں پہ دیکھیں یہ دیٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور تلکا کس لیے استعمال ہوا ہے؟ فیمیل ورژن ہے. ٹھیک ہے، اتلکا دجاجۃ از دیٹ اے ہین؟ لا تلکا بطۃ، نو دیٹ از اے ڈک. لا تلکا بطۃ، نو دیٹ از اے ڈک. ٹھیک ہے، بطۃ مطلب ہوتا ہے ڈک، بطخ نہیں، وہ کیا ہے؟ بطخ ہے. ما تلکا، ما تلکا واٹ از دیٹ؟ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ ہے تو جیسے ہم نے ما ہاذا استعمال کیا تو اسی طرح ما تلکا بھی استعمال کریں گے. ما تلکا واٹ از دیٹ، یعنی آپ کسی مؤنث چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تلکا بیضۃ، دیٹ از اے ایگ. تلکا بیضۃ، دیٹ از اے ایگ. تو تلکا بیضۃ تا مربوطہ ہوا، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. دیٹ از اے ایگ. ہاذہ سیارۃ المدرس، دس از ٹیچرس کار. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہاذہ کس لیے استعمال کیا؟ اس لیے کہ سیارہ میں تا مربوطہ آیا ہوا ہے. ہاذہ سیارۃ المدرس وتلکا سیارۃ المدیر، اینڈ دیٹ از پرنسپل کار. سیارۃ المدیری یعنی یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، نہیں مدیر کی کار. سیارۃ المدرس ٹیچر کی کار، تو کا کی آ رہا تو مضاف الیہ ہو رہا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اساءۃ، یہ سوال ہے، کیا یہ گھڑی؟ از دس واچ؟ اساءۃ عباس ہاذہ، از دس واچ فار عباس؟ کیا یہ گھڑی عباس کی ہے؟ لا، نو، نہیں. ہاذہ ساعۃ حامد، ہاذہ ساعۃ حامد، دس از حامد's watch. اوکے، مضاف الیہ also used. ہاذہ ساعۃ حامد، تلکا ساعۃ عباس، دیٹ از عباس واچ. تلکا ساعۃ عباس، دیٹ از عباس واچ. یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے ساعہ یہ کیا ہے؟ ایز اے مؤنث یوز استعمال ہو، ایز اے فیمیل یوز استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہاذہ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر اسی لیے تلکا استعمال ہوا ہے، دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا یہ واچ حامد کی ہے؟ نہیں، یہ واچ کس کی ہے؟ عباس کی ہے. ذالک دیکن، دیکن ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. ذالک دیکن دیٹ از اے کاک، وہ مرغا ہے، وہ مرغا ہے.
وَتِلْكَ دَجَاجَةٌ وَتِلْكَ دَجَاجَةٌ اینڈ دیٹ از اے ہین. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھون یہ کیا ہے مذکر ہے اس لیے ہم نے ذالکہ استعمال کیا ہوا ہے اور تلکا کیا ہے یہ مؤنث ہے اس لیے ہم نے مؤنث استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تلکا ٹھیک ہے یعنی تا مربوطہ لگا ہوا ہے دجاجتن کے اندر. تو میرے خیال سے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ذالکہ اور تلکا. اس کے بارے میں اور بھی ایکسرسائز ہے جسے ہم اس کے بعد لیتے ہیں آپ لوگ اسے لکھ لیں. تمارین تمارین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائزز یعنی مشقیں. تو آپ نے کیا کرنی ہے مشق کرنی ہے. اقرا وکتب اقرا وکتب مطلب ہوتا ہے ریڈ اینڈ رائٹ. تو ہم بہت سارے اگزامپل دیکھیں گے جس میں ہم کیا کریں گے استعمال کریں گے مذکر مؤنث ذالکہ تلکا ھذا ھذہ تمام چیزوں کا. ھذہ مدرسۃ دیکھیں یہاں دال ساکن ہے مدرسۃ. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے یہی ورڈ لکھا ہوتا ہے لیکن وہاں پر مدرسہ مطلب ہوتا ہے فیمیل ٹیچر. تو دال ساکن ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے مدرسہ ہے. اور اسی طرح سیاق و سباق کے ذریعے یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ھذہ مدرسۃ دس از اے اسکول. وتلک جامعۃ اینڈ دیٹ از اے یونیورسٹی. جامعۃ کا مطلب کیا ہو گیا یونیورسٹی. ذالک حمار دیٹ از اے ڈونکی. تو ڈونکی میل ہے اس لیے ہم نے ذالکہ استعمال کیا ہوا ہے. وتلک بقرۃ اینڈ دیٹ از اے کاؤ. تو بقرہ کیا ہے یہ فیمیل ہے گائے اور وہ گائے ہے اینڈ دیٹ از اے کاؤ. اذالک مسجد اذالک مسجد از دیٹ اے مسجد. تو مسجد کیا ہے مذکر ہے اس لیے ہم نے ذالکہ استعمال کی. لا تلک مدرسۃ نو دیٹ از اے اسکول. تلک مدرسۃ نو دیٹ از اے اسکول مدرسۃ. ھذا جمل دس از اے کیمل. وھذہ ناقۃ اینڈ دس از اے شی کیمل. یہ اونٹ ہے اور یہ کیا ہے اونٹنی ہے. تو جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ اور ناقہ کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی. ھذا جمل وھذہ ناقۃ دس از اے شی کیمل. ھذہ مدرسۃ ھذہ مدرسۃ دس از اے فیمیل ٹیچر. یہاں پہ دیکھیں مدرسہ را پہ تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے مدرسہ دس از اے فیمیل ٹیچر. وتلک طالبۃ اینڈ دیٹ از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. اوکے طالب کیا گیا ہم نے تا مربوطہ لگا دیا تو کیا ہو گیا فیمیل ہو گیا. وتلک طالبۃ اینڈ دیٹ از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. ھذا کلب ھذا کلب دس از اے ڈاگ. اوکے دس از اے ڈاگ. اور اگر میں کہوں ھذا قلب دس از اے ہارٹ دل یہ دل ہے تو کاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بہت سے لوگ قلبن کو کلبن پڑھ دیتے ہیں تو میننگ کیا ہو جائے گا ایک دم غلط ہو جائے گا. وذالک قط اینڈ دیٹ از اے کیٹ. قطن قطن کا مطلب تھا بلی اور وہ کیا ہے بلی ہے. ھذا بیت المؤذن دس از مؤذن ہاؤس. دس از مؤذن's house. وتلک
حدیقۃ التاجر، تلک حدیقۃ التاجر اینڈ دیٹ از مرچنٹس گارڈن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ گارڈن. ٹھیک ہے، تاجر بزنس مین مرچنٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ بھی استعمال ہو رہا ہے. بیت المؤذن، مؤذن کا گھر. ھذا بیت المؤذن، یہ مؤذن کا گھر ہے. وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ کیا ہے؟ تاجر کا باغ ہے. تو حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، گارڈن. تو یہاں پر آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے ھذا، ھذہ، ذالک، تلک تمام چیزیں یوز ہوئی ہے. تو میں ایک بار اور آپ کو یہاں پہ اس کے ڈسکرپشن دے رہا ہوں. ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول. وتلک جامعۃ، اینڈ دیٹ از اے یونیورسٹی. جامعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی ہوتا ہے. ذالک حمار، دیٹ از اے ڈونکی، یعنی مذکر استعمال ہو اس لیے ذالک آیا ہوا. وتلک بقرۃ، اینڈ دیٹ از اے کاؤ. تلک کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مؤنث کے لیے. بقرہ میں تا مربوطہ آخر میں لگی ہوئی ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ کاؤ ہے، گائے ہے. ذالک مسجد، از دیٹ اے مسجد؟ لا تلک مدرسۃ، نو دیٹ از اے اسکول. اوکے، تو مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث، اس لیے تلک استعمال ہوا ہے. اور مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے ذالک استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ھذا جمل، دس از اے کیمل. وھذہ ناقہ، ناقۃ، اینڈ دس از اے شی کیمل. تو یہاں پہ دیکھیں جمل یہ مذکر ہے، میل استعمال ہوا ہے، اور ناقہ کیا ہے؟ فیمیل استعمال ہوا، اس لیے ھذہ لایا گیا ہے. ھذہ مدرسۃ، تو مدرسۃ اور مدرسہ ڈفرینس آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ھذہ مدرسۃ، دس از اے فیمیل ٹیچر. وتلک طالبۃ، اینڈ دیٹ از اے فیمیل اسٹوڈنٹ. تو طالبۃ فیمیل اسٹوڈنٹ. ھذا کلب، دس از اے ڈاگ، دس از اے ڈاگ. وذالک قط، اینڈ دیٹ از اے کیٹ. اوکے، تو کیٹ بھی کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اس لیے ذالک استعمال ہوا ہے. ھذا بیت المؤذن، دس از مؤذن's ہاؤس. ٹھیک ہے، مؤذن مذکر ہے اس لیے، اور بیت بھی مذکر ہے، تو بیت سے پہلے ھذا ہے اس لیے ھذا کو مذکر لائیں. یہ کیا ہے؟ مؤذن کا گھر ہے. وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ کیا ہے؟ تاجر کا باغ ہے. تو حدیقہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے کیا؟ تلک کا استعمال کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تاجر کا باغ ہے. تو میرے خیال سے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے. یعنی بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے آپ کو اشارہ کرنا ہے. یعنی مذکر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذالکہ کے ذریعے اشارہ کرنا ہے، اور مؤنث ہوگا تو تلکہ کے ذریعے اشارہ کرنا ہے. ذالکہ اور تلکہ. تو ذالکہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے، اور تلکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میل میسکولین، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن فیمینن. تو یہ سمجھ جائیں، یعنی وہ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، دماغ میں ہونا چاہیے. تو میں کلمات لکھتے جا رہا ہوں، اور آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے کہ ذالکہ استعمال ہوگا یا تلکہ استعمال ہوگا. امن مدر. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ذالکہ آئے گا یا تلکہ آئے گا. ابن فادر. قلم پین. ملعقۃ. ملعقۃ مینس اسپون. قمیصن. قمیصن کا مطلب شرٹ. بقرۃ. بقرۃ مینس کاؤ، گائے. مہندسن. مہندسن انجینئر. مہندسن کا مطلب انجینئر. تو آپ نے یہاں پر ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے. سریرن. سریرن کا مطلب بیڈ.
जमलुन कैमल, आइनुन आई। तो मैंने पार्ट ऑफ बॉडी में एक चीज़ बताई थी, वो याद होनी चाहिए। वो क्या थी कि अगर कोई पार्ट ऑफ बॉडी दो है तो वो मुअन्नस के हुक्म में होगी, और अगर एक है तो मुज़क्कर के। तो आइनुन ये डबल है, तो आपने क्या करना है, जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क़िद्रुन, इससे पहले हमने क़िद्रुन ही पढ़ा है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस, वो देख लें आप और उस एतबार से जवाब दें। क़िद्रुन मीन्स वेसल, हांडी। मक्तबुन, मक्तबुन मतलब टेबल। नाक़ा, नाक़ा शी कैमल, ये कुरान में भी यूज़ हुआ है, नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा यानी ऊँटनी। मुअद्दिन, मुअज्जिन का मतलब वो कॉल फॉर सला, जो नमाज के लिए बुलाता है उसे मुअज्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर मुअज्जिन वैसे मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होता है। हदीक़ा, हदीक़तुन, हदीक़तुन गार्डन, बाग। तो ये आप पहचाने कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस, उस एतबार से आपने यहाँ पर लिखना है। तालिबतुन स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट। हजरुन, हजरुन मीन्स स्टोन। नाफिज़तुन, नाफिज़तुन विंडो, ता मरबूता आखिर में आ रही है तो इसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं। मुमर्रिज़तुन, मुमर्रिज़ा नर्स, फीमेल नर्स। मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, बताना है कि ज़ालिका कहाँ इस्तेमाल होगा और तिलका कहाँ इस्तेमाल होगा। आप लोग ये अपनी नोटबुक में लिख लें। अब इसके बाद हम न्यू वर्ड्स लेते हैं। अल कलिमातुल जदीदतु, अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स हैं, उसके वर्ड मीनिंग हम लिख लेंगे। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख लें। अल मुमर्रिज़ा, अल मुमर्रिज़ा नर्स, फीमेल नर्स ही रहती हैं अक्सर। अल हदीक़तु, अल हदीक़तु मीन्स गार्डन, गार्डन बाग। अल बत्ततु, अल बत्ततु बतख, डक। अल मुअद्दिनु, अल मुअद्दिन मीन्स who call for prayer, अल मुअद्दिनु मुअज्जिन। अन्नाक़तु, ऊँटनी। अलबैज़तु, अलबैज़तु मीन्स अंडा, अंडा। तो ये थे अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पर मुख्तसरन बताया गया है, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाई। मैं भी इसका दो टेबल बना देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन फॉर नियर, इस्मुल इशारा लिल करीब, इस्मुल इशारा लिल बईद। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
for the far things. تو یہاں پر ہاذا اور حاذہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوگا. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن نیئر تھنگس فار نیئر تھنگس ہے. ہاذا محمد، حاذہ فاطمہ، دس از اے فاطمہ. تو یہ نیئر کے لیے استعمال ہو گیا. اور اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکا اور تلکا استعمال ہوگا. ذالکا حامد، دیٹ از اے حامد. تلکا زینب، دیٹ از اے زینب. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاذا حاذہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ذالکا تلکا یہ بعید کے لیے استعمال ہوا ہے. ہاذا اور ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حاذہ اور تلکا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو اس میں اشارہ کے بارے میں پوری معلومات ہو گئی ہوگی، یعنی جو مؤنث ہے اور مذکر ہے، مفرد ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات اچھے سے ہو گئی ہوگی. قریب کے لیے ہاذا اور حاذہ استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کے لیے؟ قریب کے لیے ہے. اور بعید کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ ذالکا اور تلکا استعمال ہوا ہے. تو یہ کیا اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ غلطی نہ ہو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ذالکا تلکا میں غلطی کرتے ہیں. ہاذا حاذہ میں کم غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ذالکا تلکا میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر دیتے ہیں. تو ذالکا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور تلکا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 7 ختم ہوتا ہے اور ہمارا ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے. اب آپ مجھے دیجیے اجازت، اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.